سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ: مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل: احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول: اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین: اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت: سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔
نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ ماہ سفر کو بلائیں اترنے کا مہینہ سمجھتے ہوئے ابتدائی تاریخیں جو ہوتی ہیں، پہلے دن اس میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کرایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ سفر میں بڑی بلائیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، یہ کام کریں تو یہ بلائیں ٹل جائیں گی۔ تو یاد رکھیے کہ سفر ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، قرآن خوانی کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی نیاز نہ دلائی، یہ پہلے 13 دن بڑے خطرناک ہیں تو مصیبت آ جائے گی، یہ غلط ہے، اور یہ بالکل کسی بدشگونی کی طرف جاتا ہے جو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی ایک بڑی غلط بات پھیلائی جاتی ہے کہ آخری بدھ کو کچھ لوگ کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر سیر و تفریح کے لیے شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ دراصل نبی پاک کا سفر کی آخری بدھ یعنی آخری ہفتے میں مرض اور شدت اختیار کر گیا تھا۔ یہ باتیں بالکل غلط ہیں، ہمیں اس پر بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ ایک درود ہے، اب بلیسنگز اور بینیفٹس کتنے ہیں کہ فرمایا دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے درود پاک، اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ، عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام، گرچہ کوئی کہے تجھے پاگل درود پڑھ، دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سنتے ہیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کا پارہ ہے 11 سورہ یونس، آیت نمبر 87 کی تلاوت سنیں گے اور اس کے تحت کچھ میسج آف قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک ایسی کمال کی آیت ہے کہ اس آیت میں ہم سب کو اپنے گھر کا انوائرمنٹ کیسا رکھنا ہے وہ گائیڈ کیا گیا ہے۔ آج گھر کی ڈیزائننگ کیسی ہو، گھر کی کلر اسکیم کیسی ہو، گھر کا فرنیچر کیسا ہو، ایمبیانس کیسا ہو، ایلیویشن کیسا ہو، اس پر بہت ڈسکس ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ماحول کیسا ہو، گھر والوں کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہو، ہماری شریعت، ہمارا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایکچولی دس از ٹوڈیز ٹاپک، ٹھیک ہے۔ اب ذرا پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔
سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ یہ قرآن نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کریم نے جو یوں سمجھیے آرڈر دیا یا اس کی گائیڈ لائن دی، وہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم کی ہمارے پاس ہم پر کروڑوں نعمتیں ہیں. ایک اہم ترین نعمت ہمارا گھر بھی ہے. گھر چاہے جھوپڑی کی صورت میں ہو، محل ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالی شان گھر ہو، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک جب بستر پر تشریف لاتے تو کتنی خوبصورت دعا ہے وہ فرماتے. یہ دعا بھی ہے اور ہم سب کے لیے میسج بھی ہے. اللہ کے نبی دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا. ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گھر نہیں ہے. یہ گھر ملنا، بلے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہیں، چھت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. کیا ہم نے اس بات پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں بے گھر نہیں بنایا؟ گھر بہت بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، ہم دنیا بھر میں ٹریول کر لیں، آپ پنجاب جائیں، پاکستان کے کسی شہر جائیں، یا دنیا میں کہیں ٹریول کریں، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں، بہترین گھروں میں رہیں، مگر جو لطف اور سکون اپنے گھر آ کر ایک انسان کی فیلنگ بنتی ہے کہ میں اب اپنے گھر میں ہوں، بے شک وہ گھر چھوٹا سا ہو، چھوٹا سا بستر کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا جیسی نیند اپنے بستر پر آتی ہے وہ دنیا میں آپ کو کسی بھی لگژری گھر پہ بھی یا کسی بھی نرم بستر پر نہیں آتی. ایسا ہی ہے، یہ نعمت ہے. اپنے گھر میں آ کر بندہ ایک سیکیورٹی فیل کرتا ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کریم نے ہم پر احسان کتنے کیے ہیں. اس دنیا میں کتنے جانور، موذی کیڑے، سانپ، بچھو، شیر جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اگر وہ ہمارے گھروں کی طرف، ہمارے محلوں میں آ جائیں تو کتنا بڑا مشکل ہو جائے گی، گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا نا. مگر کوئی تو ہے نا جس نے ان سب کو ہماری آبادیوں سے روک رکھا ہے. رائٹ لیفٹ کئی جگہوں پر یہ جانور پائے جاتے ہیں، آس پاس جنگلات ہیں شہروں کے آس پاس، مگر وہ آبادیوں کی طرف نہیں آتے. یہ اللہ کریم ہے جس نے ان آفتوں، بلاؤں، ان مشکلوں کو ہمارے گھروں سے، ہماری سوسائٹی سے روکا ہوا ہے. ہم اپنے گھروں میں سکون پاتے ہیں، مگر کیا کبھی اس سکون کا شکر ادا کیا ہے؟ نبی پاک کی اس دعا کا ایک جو چھوٹا سا حصہ ہے نا، اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں. الحمدللہ الذی کفانا و آوانا. مل کر پڑھ لیں الحمدللہ الذی کفانا و آوانا. اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جس نے ہماری ضروریات پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھر میں اور برکتیں نصیب فرما، ہمارے گھر میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ دنیا میں ٹھکانہ دیا ہے، جنت میں بھی ٹھکانہ عطا فرما. شکر ادا کرو گے نا، کہتے ہیں نا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا. جو بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بھی کچھ لوگ ناشکرے ہیں اور کچھ چھوٹے سے بستر پر سو کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کمال تو یہ ہے نا کہ شکر زبان پر ہو، شکوہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ٹاپک ہے ایکچولی کہ گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے، اچھا ہونا، نیک ماحول ہونا. نبی پاک کی حدیث ہے سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ. فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا، قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا. تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا. آقا نے فرمایا املک علیک لسانک، جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، زیادہ باہر نہ نکلو، گھر کے اندر وقت گزارو. پھر فرمایا وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو. فتنوں کا دور ہو تو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے، اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہیں. اچھا یہ تو حدیث پاک ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے. گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، امن و سکون نہیں ہے. گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا. باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا، مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے.
نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو، مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے، کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں، گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی، گھر تو سکون کی جگہ تھی، گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں۔ مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ جس کو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ مگر کچھ مجرم وہ ہوں گے جن سے رب ناراض ہوگا، اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں پیٹھ پیچھے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ بندہ اس دن موت مانگے گا مگر اسے موت ملے گی نہیں، پھر اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس شخص کا جرم پتہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا، یعنی بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، گھر والوں میں خوش تھا، یہ جرم تھا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر خواہشوں، شہوتوں، غرور و تکبر میں مبتلا رہتا تھا، گھریلو خوشیوں میں ایسا مگن تھا کہ آخرت کو بھول چکا تھا، لہٰذا نہ خود اس نے اچھے عمل کیے نہ گھر والوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دلائی، یوں ہی گناہوں میں مصروف رہ کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ آج کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں نمازیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں عبادت ہے، گھر والوں کی کیا دین کی طرف کوئی تبلیغ کی، کیا گھر میں نمازوں کا ماحول ہے، یا کیا بچوں میں قرآن و سنت کی ترکیب ہے، یا گھر کے اندر کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب بھی ایسے کئی گھر ہیں جن کے گھروں میں اسلامی تہوار آتا ہے تب بھی بچوں کو، فیملی کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اور جو گھر کا سربراہ ہے اس کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مسلمان گھرانے کا واقعہ بتاتا ہوں، پاکستان کا تو نہیں ہے لیکن انفارچونیٹلی جتنا تیزی سے ہمارے وطن میں ماڈرنزم اور دین سے دوری والا ماحول بنتا جا رہا ہے اور گھر کے بڑوں کو فکر بھی نہیں ہے، یہ دور نہیں دن آپ پاکستان میں بھی یہ دیکھیں۔ یو کے کا واقعہ، ایک بھائی ٹریول پر گیا، والد کی طبیعت خراب تھی تو واپس آیا، تو کچھ دنوں بعد واپس آیا، والد صاحب گھر میں نہیں تھے، چھوٹا بھائی تھا جو اپنی گیمز میں اور اپنے موبائل میں، کمپیوٹر میں، جو آج کا ایک نوجوان کا سٹائل ہے کہ لگا رہتا تھا۔ تو کہا والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو کہا مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ بزنس ٹرپ پہ تھے۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنے کی، فیونرل کرنا تھا، ان کا آخری رسومات ادا کرنی تھی، میں نے کر دی۔ تو کہا تم نے کیسے آخری رسومات ادا کی؟ جنازہ کدھر ہوا؟ کون سے قبرستان میں دفنایا؟ تو کہا جنازہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں تو گوگل پہ گیا، سرچ کیا کہ فیونرل کیسے ہوتا ہے، کسی کا ڈیتھ ہو جائے تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ تو گوگل نے مجھے 4-5 آپشن دیے، میں نے سب سے سستا والا جو آپشن تھا ان پر کال کیا، وہ آئے اور ابو کو لے گئے، بس فنش۔ تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ کیا ہوا اس مسلمان والد کے ساتھ؟ جب سرچ کیا کہ کس فیونرل والے کو دیا ہے، تو جو سب سے سستا آپشن تھا کہ وہ میتوں کو آگ لگایا کرتے تھے۔ اس نے یہ نہیں، اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ جنازہ کچھ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا غسل میت ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ میں مسلمان گھرانے کی آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے خود جا کر سنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس بچے کا قصور تو تھا، مگر کیا والد کا قصور نہیں تھا؟ اس کا مطلب والد کسی جنازے میں بیٹے کو لے کر نہیں گیا ہوگا، اس والد نے موت اور قبرستان کے بارے میں، تدفین اور غسل کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ ہر چیز بچوں کو دلا دی مگر نہ سکھایا تو دین نہ سکھایا۔ میں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں، ہم سب نے مرنا ہے، اور اس والد کی قسمت کتنی پیاری ہوگی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے، مگر یہ سکھائیں گے تو کریں گے نا۔ ہمارے بچے تو زندگی میں ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، زندگی میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنے بچوں کو کسی طرح 5 وقت کا نمازی بنا جائیے گا۔ پہلے تو خود بننا پڑے گا نا اس کے لیے۔ والد وہ بچہ دیکھتا ہے ابو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد تو میرے والد بھی جمعے کی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، تو بچے کو بھی آپ ایکچولی ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ بیٹا نماز تو جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے، باقی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں ہم خود تو دین سے دور کر رہے ہیں، ہم نے گھر میں کون سا ماحول بنایا ہے؟ ورنہ یقین کریں خوش نصیب ہے وہ والد، اگر اس کی اولاد نمازی بن جائے نا، تو آپ کہیں نہ کہیں کہ بیٹا مرنے کے بعد دعا کرنا، وہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر اتحیات کے عالم میں کئی بار کیا کہے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
ہائے ہائے، اور کیا چاہیے اس والد کو قبر میں کہ فجر ہو تو اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے بچے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ظہر میں دعا کر رہے ہیں، عصر میں دعا کر رہے ہیں، مگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہی نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اب تو جمعے کی نماز بھی لوگوں کی سنا ہے قضا ہونے لگ گئی ہے۔ Nobody have tension، اپنے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ گھر بناؤ اور اس گھر میں نمازوں کا اہتمام کرو۔ خدا را اپنے گھر کے ماحول پر توجہ دیجیے، یہ سرمایہ ہے، یہ اولاد، یہ فیملی، یہ گھر، یہ ہمارا پھل ہے۔ اگر گھر میں قرآن و حدیث اور نمازوں کا معاملہ ہوگا تو سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن نے کیا کہا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، ناٹ اونلی مکانات، ڈیفینس میں گھر ہونا چاہیے، فلاں سوسائٹی میں گھر ہونا چاہیے، یہاں تک تو ہماری پلاننگ ہے کہ گھر اچھا ہو، بیوٹیفل سوسائٹی میں ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو، اور جو یہ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ، خوشخبری ملنی ہے، رحمتیں ملنی ہیں، عافیتیں ملنی ہیں اگر گھر میں نمازیں ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔